یہ کہانی شانتی نگر گاؤں میں رہنے والے ایک دکاندار راج کی ہے۔ ایک دن وہ اپنے ایک ساتھی دکاندار کے ساتھ جنگل سے ہوتا ہوا دوسرے گاؤں پہنچا۔ کام ختم ہونے کے بعد راج کو اکیلے ہی گاؤں لوٹنا تھا۔ واپسی پر جنگل سے گزرتے ہوئے وہ راستہ بھٹک گیا۔ اسے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ راستہ بھٹک کر وہ شام ہونے تک دوسرے گاؤں پہنچ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور گاؤں کے داخلی راستے کے پاس ہی ایک بڑا سا گھر تھا۔ راج نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بزرگ نے دروازہ کھولا تو راج نے ان سے کہا، میں اپنے گاؤں کا راستہ بھٹک گیا ہوں جناب، کیا میں آج رات آپ کے پاس قیام کر سکتا ہوں؟ بزرگ نے بڑے غور سے اسے دیکھا اور پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ کیا تم شرما جی کے بیٹے ہو؟ تمہارے گاؤں کا نام شانتی نگر ہے؟ جی ہاں، بالکل، میں شانتی نگر کا رہنے والا ہوں اور شرما جی کا ہی بیٹا ہوں۔ راج نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارے والد کا دوست ہوں۔ بزرگ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، جوانی میں تمہارے والد بالکل تم جیسے ہی دکھتے تھے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے میرا دوست یاد آ گیا۔ تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو۔ کل تہوار ہے، تم ہمارے ساتھ تہوار منا کر گھر چلے جانا۔ یہ کہہ کر بزرگ بڑی شفقت اور پیار سے اسے گھر کے اندر لے گئے اور گھر والوں سے کہا، دیکھو میرے بچپن کے دوست کا بیٹا آیا ہے۔ پھر سب سے پہلے راج نے غسل کیا اور کھانا کھایا۔ وہ لمبے سفر سے آیا تھا اور بہت تھک گیا تھا۔ اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ وہ اس کمرے میں گیا جہاں اس کے سونے کا انتظام کیا گیا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی، لیکن آدھی رات کو اس نے کچھ آوازیں سنی۔ اسے محسوس ہوا کہ گھر میں کئی لوگ ہیں جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں۔ راج کمرے سے باہر گیا۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور دیکھا کہ وہاں بزرگ اپنی اہلیہ کے ساتھ سو رہے ہیں۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کچھ شور سنائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں کچھ لوگ صفائی کر رہے ہیں اور سامان ادھر ادھر رکھ رہے ہیں۔ باورچی خانے میں دو خواتین انواع و اقسام کے پکوان تیار کر رہی ہیں۔ راج ان لوگوں کے پاس گیا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ اس طرح کے انتظامات کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ لیکن کسی نے اسے جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس کی باتوں پر توجہ دی۔ وہ لوگ اپنے کام میں مصروف رہے۔ راج کو سمجھ میں آ گیا کہ ان سے کچھ بھی پوچھنا بیکار ہے۔ اس نے بزرگ کو اٹھا کر پوچھا، اس گھر میں کئی لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ لوگ عجیب لگتے ہیں۔ یہ سب آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ بیٹا، یہ گھر ایک زمیندار کا تھا۔ یہ اس کے وفادار نوکر ہیں۔ زمیندار دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور یہ لوگ بھی حقیقت میں مر چکے ہیں، لیکن اس گھر سے ان کا جذباتی لگاؤ ہے۔ کسی بھی خاص تہوار کے موقع پر یہ لوگ یہاں آتے ہیں، سب مل کر صفائی کرتے ہیں، پکوان تیار کرتے ہیں اور گھر کو سجا کر چلے جاتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، اور سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ارے باپ رے، تو یہ لوگ بھوت ہیں؟ راج نے بزرگ سے پوچھا۔ ہاں، مگر یہ بہت اچھے بھوت ہیں، کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ یہ سن کر راج واپس اپنے کمرے میں آیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے بزرگ کے خاندان سے حسد ہونے لگا تھا کہ اتنے لوگ تنخواہ لیے بغیر اتنا سب کچھ کرتے ہیں، کیوں نہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں؟ یہ سوچ کر راج کمرے سے باہر آیا اور بھوتوں کے پاس آ کر کہنے لگا، ارے احمقو، زمیندار کو گزرے کافی عرصہ ہو چکا ہے، تم لوگ آخر کب تک اس گھر میں
आते रहोगे? मेरे घर आओ और मेरी मदद करो। यहाँ पर तुम्हारा कोई कदरदान नहीं है। मेरे साथ चलो और काम करो। भूतों ने उसकी बात पर कोई तवज्जो न दी और वो अपने काम में मसरूफ रहे। राज कई बार भूतों के करीब जाकर कहता रहा, लेकिन उसकी बातों का उन पर कोई असर न हुआ। अब राज गुस्से में आ गया। उसने एक भूत की पीठ पर हाथ मारा। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? अचानक तमाम भूतों ने काम करना बंद कर दिया और राज के करीब पहुंच गए और उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। राज पूरी रात दर्द से कराहता रहा। खौफ से उस पर लर्जा तारी था। वो रात भर वहीं पड़ा रहा और जब सुबह हुई तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई न दिया। जब बुजुर्ग नींद से बेदार हुए तो उन्हें राज कहीं नजर न आया। बाहर जाकर देखा तो राज वहाँ पड़ा हुआ था। वो उसे उठाकर अंदर ले गए। राज ने बुजुर्ग से कहा, आप तो भूतों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। बुजुर्ग सारा मामला समझ गए थे और राज से कहा, लगता है तुमने भूतों से कुछ ऐसा कहा जो हमारे और इस घर के मुफाद में ना हो। राज उनकी बात सुनकर शर्मिंदा हुआ और वो त्योहार में शिरकत किए बगैर ही अपने गांव वापस लौट गया। Like, comment and subscribe my channel.